تو اگر اہل حدیث حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی ایک مرتب فقہ لے آتے ہیں تو ہم کہیں گے چلو 15ویں صدی میں ایک قانون مرتب ہو رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو ایکسپٹ، ہمارا ظرف اتنا بڑا ہے پھر بھی کیا کر لیں گے، ہم اس پہ اصرار نہیں کریں گے کہ آپ حنفی یا شافی بنو. ہم کہیں گے چلو یار کوئی اگر اہل حدیث فقہ کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو فالو کر لے، لیکن کوئی مرتب ہے ہی نہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم ہے، بڑے میری دوستی ہے ان سے، میں نے ان سے پوچھا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہو جب اسلامی قانون پڑھاتے ہو؟ دیکھو قرآن بھی پڑھا دیا، حدیث بھی پڑھا دی، لیکن جب ایک مرتب قانون آپ پڑھاتے ہو بچوں کو، مسائل سیکھیں وہ، تو کون سی کتاب پڑھاتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، اور ہدایہ پڑھاتے ہیں جو فقہ حنفی کی کتاب ہے. میں نے کہا وہ کیوں پڑھا رہے ہو آپ بھائی؟ تو انہوں نے کہا ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں. ہم کس طرح پڑھاتے ہیں؟ تنقیدی. یعنی قدوری کی ایک عبارت پڑھی، اس میں جو عیب تھا جو ان کی رائے میں کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بتا دیا یہ خلاف ہے. میں نے کہا جب آپ طلبہ کو ایک متن پڑھا رہے ہو، قانون پڑھا رہے ہو، وہ قانون ہی تنقیدی سے ہی شروع ہو رہا ہے تو ساری زندگی اس کا کام کیڑے نکالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا اپنا کوئی سلیبس نہ ہو اور آپ اپنے مخالف کا سلیبس نصاب میں تنقیدی نظر سے پڑھانا شروع کر دو. یہ دنیا میں کہیں دیکھا آپ نے؟ میڈیکل سائنس کی وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، فرض کریں ایک میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے؟ وہ کتاب جس سے آپ متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں سر یہ کتاب کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہو، آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہو ہمیں؟ تو وہ جواب میں کہ تنقیدی نظر سے پڑھا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے سر آپ پہلے وہ کتاب پڑھائیں جس پہ آپ کو تنقید نہ ہو، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہو، پھر اس میں درمیان میں آپ تنقید کرتے رہیں کہ بھائی یہ اصل تو یہ ہے لیکن فلاں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارے اہل حدیث حضرات کو بھی چاہیے، اور میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں اوپر سے نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک فقہ مرتب کریں. ہم نے جہاں 4 کے قائل ہوئے ہیں، ہم 5ویں کے بھی کیا ہو جائیں گے؟ قائل ہو جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی جو اس کو فالو کرتے ہیں ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ ٹھیکیدار بنو کہ ہم ہی ٹھیک ہے باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. ابو حنیفہ کو قرآن حدیث نہیں کو فالو کیا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا فالو کیا تھا. یہ بات دنیا مانے گی نہیں، اس لیے کہ 1400 سال سے تو اسی پہ عمل کرتے آ رہے ہیں لوگ. دنیا میں کہیں بھی جاؤ آپ کو یا حنفی ملیں گے یا شافی ملیں گے یا مالکی ملیں گے یا حنبلی ملیں گے، 5ویں کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کو. اور امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک فقہ مرتب کریں. ہاں میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ قدوری ہدایہ نہ پڑھائیں، آپ اپنی ایک متن کی کتاب لکھیں اور اناؤنسمنٹ کریں کہ آج سے تمام دنیا بھر کے اہل حدیث جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں، ان کا متن یہ ہے جس پہ تمام اہل حدیث کیا ہو گئے ہیں؟ متفق ہو گئے ہیں. ان کے دستخطوں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کتاب لکھ لی، دوسرے اہل حدیث اس کو مان نہیں رہے ہیں لیکن آپ نے اناؤنس کر دیا، تو یہ بھی غلط ہے نا، یہ بھی غلط ہے. آپ نے کتاب لکھی، تمام جو بڑے بڑے اہل حدیث ہیں ان کا اتفاق ہو گیا کہ اب یہ کتاب کیا ہے؟ ہمارے متن کا حصہ ہے. اور یہ اسلامی لا ہے جو ہم نے قرآن حدیث کی ہمیں ان 4 فقہ پہ اعتماد نہیں تھا، یا جو ان کی صحیح باتیں ہمیں لگی ہم نے وہ لے کے ایک نیا نصاب مرتب کر دیا اور یہ ایک فقہ ہے، اب اس پہ آ جاؤ آپ لوگ. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں مرتب ہوا، یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں. اب آپ کی مرضی، جس آپ مجتہدین کو فالو کرتے ہو یا وہ نصاب جو 15ویں صدی میں مرتب ہو رہا ہے اس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے، یا آپ جانو اور کون جانے؟ اللہ جانے. ہمیں اس پہ اعتراض، کیونکہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک جیسی ہیں. اہل حدیث بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تمام صحابہ کو مانتے ہیں. اہل حدیث بھی تقدیر کے عقیدے کے قائل ہیں، ہم بھی کس کے قائل ہیں؟ منہ سے پھوٹنے میں کوئی گورنمنٹ پابندی، میرا خیال سوری غلط لفظ، منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کوئی پابندی نہیں لگائی، اہل حدیثوں کے بھی نہیں لگائی، ہمارے بھی نہیں لگائی. تو اب آپ لوگ بھی بول لو نا. تو ہم بھائی یہ خدا کو وہ بھی مانتے ہیں. میں انڈیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا. ایک انڈیا میں ایک مولانا صاحب جیل میں تھے، تو وہ حنفی تھے، تو ان سے کسی ہندو نے آ کے نا تنزیہ پوچھا کہ آپ کا اور اہل حدیثوں کا کیا فرق ہے. اب وہ بیوقوف ہوتے تو وہ کہتے ہیں اہل حدیث یوں کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں، تو کہتا ہے تم لوگ تو خود آپس میں اتنا لڑ رہے ہو. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ ہندو یہی چاہتا تھا کہ پھٹا سامنے لایا جائے نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، وہ رفع الدین کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، لیکن ایک وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہزاروں کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. یعنی اس بیسک چیز میں ہمارا ان سے کیا ہے؟ اتفاق. اصل تو مسئلہ یہ رفع الدین نہیں ہے، اصل تو یہ کہ تم جو ہزاروں خداؤں کو تم نے بھگوان بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، اتنے بیوقوف وہ بھی نہیں ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر ہزاروں کو، اور ہم بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں. تو اصل آؤ اس ٹاپک پہ آؤ. تو ہندو چلا گیا. تو بیسک چیزیں تو سب کی متفق ہیں نا. ایک خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی ایک خدا کو. ختم نبوت کے ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں، اور ختم نبوت پہ سب نے مل کے محنت کی ہے.